خیر خواہی، اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا کر اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا۔ باقی انسانوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ وقتی ہے، پانی پلا دیا ایک وقت کی پیاس دور ہو گئی، کھانا کھلا دیا ایک وقت کی بھوک دور ہو گئی، یا کپڑے پہننے کے لیے دے دیے ایک موسم اس لباس میں گزر جائے گا، رہنے کے لیے گھر دے دیا چند عرصے کے لیے وہ کام آئے گا۔ تو یہ وقتی ضرورتیں ہیں، لیکن کسی کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کے احکام سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیا، تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات یقین اور ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو اللہ کے احکام کا تابع بنانا اور احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا۔ اور پھر یہ امت تو پھر یہ صرف دین پر چلنے کے لیے نہیں، اس کو تو دین کی محنت دی گئی، ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بچوں کو اس محنت کے کرنے والا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا۔ حالات تو انسان کی ترقی کے لیے آتے ہیں اور یہ آنے جانے والی چیز ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننا، کہتے ہیں یہی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو دیکھے اور اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لے تو مطمئن ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے اللہ کا امر پورا کر دیا، اب جو میرا مقصود ہے، میری حاجت ہے، پوری ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے امر کو پورا کر دینا یہی ہماری کامیابی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی محنت اسی چیز پر تھی کہ اللہ کے احکام کو نبی وقت کے نبی کے طریقے پر مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے، صحابہ میں سے کوئی صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت کمزور تھے، اپنی سواری پر آ رہے تھے، سواری رکی تو جھٹکا لگا اور وہ گرے، گرتے ہی ان کی روح نکل گئی۔ صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے کہ ان کو دیکھیں، انتقال ہو گیا ہے تو ان کے نہلانے کا، کفنانے کا اگلا انتظام کریں۔ تو صحابہ کرام ابھی ان کی طرف گئے تھے اور ان کی خدمت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے اس صحابی کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ پیٹ تو بالکل خشک ہے، کمر سے ملا ہوا جسے کہتے ہیں محاورے میں کہ بھوک کی حالت میں، لیکن صحابہ حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے احساس ہو گیا۔ ہم نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ہمیں پتہ لگا، اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تو اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا یہ صحابی بھوک کی حالت میں۔ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ بھوک کی حالت میں انتقال ہوا؟ کا روح کے نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں ان کی دیے کھانوں کے تش لے کر آئی ہیں اور ان کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بھوک کی حالت میں مرے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے کھانے سے ان کا اکرام کیا۔ اے انسان، تم تو اللہ کے حکم کو پورا کر دو، یہی بنیاد ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے یہ۔ اور ایمان کی بنیاد پر ایک شخص، حضور برائے ابن عامر نام ہے غالباً، حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، نجد کی طرف کچھ لوگ ہیں، اگر آپ اپنے صحابہ کو میرے ساتھ بھیج دیں اور وہ جا کر وہاں ان کو دعوت دیں، وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انسانوں کی ہدایت کے حریص تھے، یہی حضرات انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ حضرت نبی اپنی قوم کے بارے میں فکر مند، اور جب سے وہ ذمہ داری ملتی ہے اس وقت سے لے کر موت تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے، اور آتا ہے وَكَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ هِدَایَةِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، اس کی ایک اعلیٰ قسم کی طلب تھی جس کے بغیر چین نہ آئے۔ تو حضور نے خطرہ بھی محسوس کیا کہ نجد والے تو اسلام کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں میرے صحابہ کو تکلیف نہ دیں۔ اس نے کہا، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اطمینان دلاتا ہوں، وہ میری پناہ میں ہوں گے، میں ان کو لے جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بہترین 70 صحابہ
حالانکہ خوف ہے، خطرہ ہے کچھ ہو نہ جائے، لیکن اس خطرے کو مول لیا اور 70 صحابہ بہترین صحابہ میں سے بھیج دیے کہ یہ ان کو جا کر دعوت دیں گے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام لے آئیں گے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ یہ ہے نبوت والا جذبہ، اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور فکر۔ وہ جب لے کر گیا تو ایک قبیلے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا قبائل نے کہ مسلمان آئے ہیں۔ ایک شخص نے آواز لگائی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور تمہارے پاس آئے ہیں، اور ان کو گھیر لو اور موقع ہے کہ ان کو شہید کر دو۔ تو ایک قبیلے نے تو کہا نہیں، یہ ہمارے سردار کی یہاں پناہ میں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہم اس عہد کو نہیں توڑ سکتے۔ کافر ہوتے ہوئے بھی عہد کا پیمان، اس کا اہتمام ان کے دلوں میں تھا۔ اس نے دوسرے قبائل کو بلایا تو دوسرے قبائل آئے اور صحابہ کو گھیر لیا، اور جب صحابہ کو گھیرا تو پھر اب صحابہ نے کہا دیکھو انہوں نے بدعہدی کی ہے۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں ایک حرام بن ملحان، انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول نے خط دیا ہے اور عہد کیا ہے۔ ایک جبار نامی شخص تھا، اس نے پیچھے سے ان کو زور سے نیزہ مارا، اور اتنی زور سے مارا کہ نیزہ کمر سے داخل ہو کر پیٹ کی طرف سے نکل گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب نیزہ نکلا اور یہ شہید ہونے لگے تو خون نکلا، تو انہوں نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی طرف اللہ کی طرف دکھایا، اے اللہ تیرے راستے میں جان دے رہا ہوں، اور کیا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی تھی، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے بھیجنے پر دعوت کے لیے آئے ہیں، اور اسی راستے میں جان چلی گئی تو یہ ہے کامیابی۔ اور جبار نامی شخص جس نے یہ نیزہ مارا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ تو دشمنوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجبور اور مقہور ہو گئے اور بے بسی کی حالت میں ان کو قتل کیا گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسی کامیابی ہے؟ فرمایا یہ ان کو شہادت ملی ہے، اور شہادت انسان کی موت کے حالات میں سب سے بہترین حالت ہے کہ اللہ کے لیے دین کے لیے جان دے، اور اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ قاتل جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 صحابہ کے شہید ہونے کی خبر لگی تو آپ بڑے غمگین ہوئے، اور آپ نے ان قبائل کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ تو بہرحال بھئی کامیابی یہ کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ انسان کی کامیابی کی